ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور، آج ہم آیات دیکھیں گے 30 اور 31۔ سورۃ النور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت احکامات دیے ہیں جو یہ کہ نہ صرف معاشرے میں فحاشی کو پھیلنے سے روکتے ہیں بلکہ فحاشی پیدا ہونے سے بھی روکتے ہیں، یعنی کسی بھی برائی کو ابتدا میں ہی روک لیا جائے، پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، اس طرح کے احکامات دیتی ہے۔ اسی زمرے میں مزید احکامات آ رہے ہیں جس میں سب سے پہلے مردوں کے لیے حکم ہے آیت نمبر 30 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للمؤمنین، ایمان والوں سے، اور مراد کون ہے؟ مومن مرد، ٹھیک ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، یغضوا غین ضاد پست کرنا، کمی کرنا، گھٹانا، جھکا لینا۔ کسی بھی چیز میں کمی کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ وہ نگاہ ہو، آواز ہو، کسی برتن میں سے کچھ کم کرنا ہے، کسی صورت کو کم کرنا ہے، کسی حیت میں کمی کرنی ہے، کسی بھی طرح سے کمی کرنا، لیکن خاص طور پر استعمال آواز اور نگاہ کے لیے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کا جھکا دینا، پست کر دینا، نگاہ کا جھکا دینا، نگاہ کو پست کر دینا۔ کہا اپنے مردوں سے کہیے کہ پست کر لیں، جھکا لیں، بچا کر رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے۔ اور حکم کیا ہے؟ من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ٹھیک ہے، من کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ نگاہ ہی جھکا لیں کمپلیٹلی، نہیں، اس میں سے کیا مراد ہے کہ آنکھ بھر کر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، لسٹ کی نگاہ یہاں مراد ہے کہ اس کو جھکا لیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اور کس سے نگاہ جھکانی ہے، کس سے نگاہ بچانی ہے؟ نامحرم عورتوں سے، ٹھیک ہے، کہ انہیں نہ دیکھیں۔ پہلا سٹیپ کیا تھا پیچھے، کہ بغیر اجازت کے کسی کی پرائیویسی میں داخل ہی نہیں ہونا، خواہ وہ گھر ہے، کوئی کمرہ ہے، کسی بھی طرح کی چار دیواری ہے، الماری ہے، دراز ہے، پرائیویٹ ڈائری ہے، کچھ بھی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے کہ خواہ آپ گھر سے باہر ہوں، یعنی راستوں میں ہیں، یا کسی کی اجازت کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کی چار دیواری میں داخل ہوں گے، تو اب کیا کریں؟ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جانا، خواہ اس کی اجازت کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جو مرضی کریں، نہیں، پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نظر نیچی رکھنی ہے۔ پھر من ابصارہم، من یہ بھی معنی آتا ہے نظروں میں سے کچھ، یعنی کچھ ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر نامحرم کو دیکھنے کی ضرورت ہو جائے، ٹھیک ہے، مثلاً نکاح کے ارادے سے اگر کسی لڑکی کو دیکھنا تو مستحب ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر گواہی کے لیے عورت کو پیش کیا جاتا ہے تو گواہی کون عورت دے رہی ہے، یعنی اس کو بھی دیکھا جائے گا نا کہ جس عورت کو گواہی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کیا وہی عورت ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے تفتیش کے لیے عورت کو دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے، یا پھر ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا جہاں کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، ڈاکٹر اگر میل ہے اور مریض جو ہے وہ فیمیل ہے، نامحرم ہے، لیکن اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرجری وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ ایکسیپشنز ہیں، اسی لیے کہا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے بچا کر رکھو، ٹھیک ہے، یعنی نگاہوں کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دو۔ پہلی نظر کا پڑ جانا، یعنی جو اچانک نظر کا پڑ جانا، جب کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلی نظر معاف ہے اور پتہ ہے ایک نامحرم عورت جا رہی ہے تو اس کو جلدی سے دیکھ لیا جائے کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، نہیں، پہلی نظر یعنی اچانک نظر کا پڑ جانا جو غیر ارادتاً ہو، ٹھیک ہے، وہ معاف ہے، غرض یہ کہ پھر اس کو فوری ہٹا بھی لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنی نظر پھیر لو، یعنی ایک دفعہ نظر پڑ گئی ہے تو فوری نظر پھیر لو۔
پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی مومن مردوں کے لیے پہلا حکم کہ اپنی نظر بچا کے رکھیں، ساتھ ہی دوسرا حکم اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، کیونکہ نظر کو بچا کے رکھیں گے نا تو اس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہونا۔ جو نظر بچائے گا یعنی اپنی نگاہ بچا سکتا ہے، اس کے لیے پھر فتنے سے حفاظت کا جو امکان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صارحم ہے نا، بصر نگاہ ہوتی ہے، بصر میں نظر بھی آ جاتی ہے، یعنی آنکھ بھی ہے، اور آنکھ کا دیکھنا جو عمل ہے اس کا، دونوں اس کے معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دونوں ہی مراد ہیں، آنکھ پست رکھیں یعنی آنکھ جھکا لیں، اور آنکھ کا جو دیکھنا ہے نگاہ اس کو بھی جھکا لیں، تو دونوں اس کے معنوں میں کور ہوتے ہیں۔ اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ تو سورۃ المؤمنون میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہی بیان ہوئی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ مستند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا چیز لوگوں کی کثرت کو جہنم میں داخل کرے گی، تو فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی، مراد ہے شرمگاہ، اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی، مراد ہے زبان، ضمانت دے دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جب کہا جا رہا ہے نا کہ شرمگاہ کی حفاظت، تو شرمگاہ کی حفاظت دو طرح سے، ایک تو فوری جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ حرام کاری سے بچنا، تو یہ ایک طرح سے حفاظت ہے۔ دوسری طرح سے حفاظت کہ ڈھانپ کر رکھنا، ستر کا ڈھانپنا، مناسب لباس کے ساتھ حفاظت کی جائے۔ اور مرد کا مرد سے بھی ستر کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، مرد کا مرد سے ستر، ناف سے گھٹنوں تک، عورت کا بھی عورت کے ساتھ یہی ستر ہے، ناف سے گھٹنوں تک، یعنی ناف اور گھٹنے شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ اور نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان کی نگاہوں کو بھٹکا دے نا، پھر اس کا آگے کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کہا کہ اگر کسی غرض سے بیٹھا بھی جائے تو پھر راستے کو اس کا حق دیا جائے، اور اس کے حق دینے میں سے ہی ایک کیا ہے، غض بصر کی پیروی کی جائے، یعنی برائی جو ہے اس کو پہلے ہی درجے پر روک لیا جائے۔ کسی نامحرم عورت کو ایسی نظر سے دیکھنا، یعنی کشش کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا پھرنا پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو کہ اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت آپ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، آپ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اچھا، اب اس آیت کو لے کر نا، یہ غض بصر کا جو حکم ہے، اس حکم سے ہم یہ دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی عام اجازت تھی اس لیے حکم دیا گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا کہ اس صورت سے پہلے سورۃ الاحزاب جو نازل ہو چکی تھی، اور اس میں پردے کے واضح احکامات نازل ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ واقعہ افک بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کہ چونکہ حضرت صفوان بن معطل حجاب کے حکم سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان گئے، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے بلند آواز میں انا للہ پڑھا، جس سے ان کی آنکھ کھلی، اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے فوراً چادر سے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو غض بصر کا حکم کس لیے ہے کہ اگر مومن عورتیں با پردہ بھی ہوں تو غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آج صورتحال بالکل مختلف ہے، افسوسناک حد تک کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ ہمیں غیر مسلموں سے بھی کئی آگے کے درجے پر نظر آتی ہیں، یعنی انہیں بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم دے دیا کہ مرد کس چیز کی قدرت رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں پہ قدرت رکھتے ہیں کہ انہیں جھکا لیں۔ جہاں ایسی صورتحال ہے کہ عورت با پردہ نہیں ہے، یا یہ کہ تھی تو با پردہ، کسی وجہ سے پردہ ہٹ گیا، تو پھر مرد کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے پہ قادر ہیں، وہ اپنی نگاہیں پست کر لیں۔ فرمایا ذالک ازکی لکم، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، یعنی پاکیزگی اسی میں ہے ہر طرح سے، یعنی تمہاری نفسانی، جسمانی، روحانی
ہر طرح کی پاکیزگی کے لیے یہی بہتر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک قول ہے کہ نظر دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی، اور علم والے لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے۔ جب آنکھ فاسد اور خراب ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست اور گندگی کا مقام بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھ کے فاسد اور حرام مناظر کو دل تک پہنچانے کی وجہ سے دل گندگی کا مقام بن جاتا ہے، اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفت الہی، محبت الہی اور عنابت الہی کا سرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ حافظ ابن قیم ایک نوجوان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو مصر میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد کا مؤذن تھا، بہت خوبصورت عربی لڑکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں ہی یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کر سکے۔ مسجد کے جس مینار پر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتا تھا، ایک روز اذان دیتے ہوئے اس کی نظر نیچے ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی عیسائی تھی۔ جب یہ مینار سے اترا تو سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ میں تمہاری آرزو کبھی پوری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں تمہاری بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یوں لڑکے نے اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ایک رات سونے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ گیا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، مر گیا۔ یعنی نکاح بھی نہ ہوا، لڑکی بھی نہ ملی، اور ایمان سے بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے ساتھ اس کے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ اور یصنعون جو ہے نا، صنعت سے صاد نون عین، کسی چیز کو پلاننگ کے ساتھ کرنا، یعنی تکلیف اٹھا کر محنت کے ساتھ کرنا۔ تو جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری تدابیر ہیں، جس پہ تم مشقت کر رہے ہو، جو کام تم محنت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوب باخبر ہے۔ وہ جاننے والا ہے کہ نظر کب اٹھتی ہے، کب جھکتی ہے، کیسی نظر اٹھتی ہے، کیا پیغام پہنچاتی ہے، دلوں کے اندر کب اور کیسے اتر جاتی ہے۔ وہی باخبر ہے اس سے بھی کہ نظر سے شرمگاہ تک کے فاصلے کیسے سمٹ جاتے ہیں۔ غض بصر یعنی نگاہ کا پست کر لینا، اس کو جھکا لینا، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا موقع بلکہ کئی ایک مواقع پیدا ہوتے ہیں، یعنی دن میں بار بار مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور ہر بار نظر کو قابو کرنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، ذہن میں رہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش تلے سایہ مہیا کریں گے، جن میں سے ایک وہ شخص بھی شامل ہے جسے کسی حسین اور مالدار عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں بہت ہی خوبصورت دعا آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ ایک اور بہت خوبصورت مسنون دعا ہے، صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے، 3 دفعہ پڑھی جانے والی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں، لازم پکڑ لیں ان دعاؤں کو بھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 31 میں عورتوں کے لیے حکم آ رہا ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین کہہ کے بات ہوئی، 2 لائنز میں تقریباً آیت ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب عورتوں کے لیے جو حکم آ رہا ہے نا، تو کئی ایک سطور میں ہے، یعنی نیکسٹ آیت کافی لمبی آ رہی ہے، اور حکم کن کے لیے ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں مومن عورتوں کو۔ اب ایکچولی ہمارے لیے حکم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حکم وہی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجیے مومن عورتوں سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، پست کر لیں، جھکا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اگین اسی طرح سے من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اصولی اعتبار سے تو حکم سیم ہے، لیکن عملی اعتبار سے نا تھوڑا سا فرق ہے۔
مرد کا عورت کو دیکھنا جو ہے وہ عورت کے مرد کو دیکھنے کی نسبت زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ وجہ ہے فطرت کا فرق. ٹھیک ہے، مرد کی فطرت میں فرق ہے، عورت کی فطرت میں فرق ہے. عورت کی نگاہ اور ہے، مرد کی نگاہ اور ہے. ٹھیک ہے، یعنی فطرت اور ہے نا. عورت کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں کسی غیر مرد کو دیکھے گی جس نگاہ کے ساتھ غیر مرد غیر عورت کو دیکھ سکتا ہے. لیکن جہاں پہ فتنہ شامل ہے نگاہ میں، خواہ وہ عورت کی نگاہ ہے مرد کی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہیں یا سارے مرد ایک جیسے ہیں، فتنہ بہرحال موجود ہے. تو جہاں نگاہ میں فتنہ شامل ہے عورت کی بھی، تو پھر دونوں کے لیے حکم ایک ہی لیول پر، ایک ہی لیول پر دونوں کو مانا ہے. اور دیکھنا کس کس طرح کا ہم پڑھ چکے کہ دیکھنا بہت سی قسموں کا ہو سکتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک رشتے کے لیے دیکھنا ہے، یعنی رشتہ جہاں ہونا ہے تو وہ اس نیت سے دیکھنا ہے تو وہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، وہ مستحب کا درجہ ہے. اسی طرح سے گواہی دینے والی عورت یا مرد کا دیکھنا تفتیش کی غرض سے دیکھنا ہے یا علاج معالجے کے لیے ہے، تو یہ آتا ہے جائز دیکھنے میں. ٹھیک ہے، حرام دیکھنا کون سا ہے؟ لذت کی نظر سے دیکھنا، شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے. اور اسی طرح سے جہاں شہوت کی نظر نہ ہو لیکن خطرہ ہو سکتا ہے تو وہاں بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے دیکھنا. پھر عورت کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جہاں پہ اس کے شوہر کی مرضی نہیں ہے، اگرچہ وہاں نہ تو فتنے کا کوئی خطرہ ہو نہ کوئی اور ایسا کچھ بھی سین ہے، لیکن چونکہ شوہر کو منع ہے، وہ پسند نہیں کرتا عورت کے لیے، تو پھر اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں اس کے شوہر نے منع کر دیا وہ عورت پھر وہاں اس شخص کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ فتنے کا کوئی خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، دلالت میں ہمیں دو مختلف واقعات ملتے ہیں. ایک وہ جہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا ایک کھیل دکھایا تھا. اس وقت ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ کم عمر بھی تھیں، پھر یہ بھی کہ فطرت کا فرق. ٹھیک ہے، مردوں کی فطرت اور عورت کی اور. دوسرا ایک موقع آتا ہے جو نظر سے گزرتا ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. تو اس وقت آپ کے پاس صحابیات موجود تھیں، آپ نے انہیں پردے میں جانے کا حکم دے دیا. اب وہ جو صحابی ہیں وہ تو نابینا ہیں، وہ تو صحابیات کو نہیں دیکھ سکتے تھے نا، لیکن چونکہ صحابیات ان کو دیکھ سکتی تھیں، آپ نے ان کو حکم دیا پردے میں جانے کا. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ دونوں احکامات جو ہے وہ ضرورت کے مطابق دیے گئے، جہاں جو ضروری سمجھا گیا. بہرحال شوہر کی اطاعت ہوئی دونوں جگہوں پہ. پھر اسی طرح سے ہمیں کئی ایک احادیث اس طرح سے ملتی ہیں جس میں عورتوں کا کام کاج وغیرہ کرنا یا جہاد میں نکلنا ثابت ہوتا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، انہیں پانی پلانا، مجاہدین کا کھانا وغیرہ پکانا. لیکن یہ سب اسی صورت میں جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو. ٹھیک ہے، جہاں فتنے کا اندیشہ بھی ہو، خطرہ بھی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ فتنہ ہے لیکن ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ عورت کا غیر مرد کو دیکھنا ناجائز ہی ہے. پھر اسی یہی جو فطرت کا فرق ہے، اسی کی دلیل میں ایک اور حدیث ملتی ہے مسلم کی. فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدت گزارنے کے لیے ابن ام مکتوم ہی کے گھر جانے کا حکم دیا. اور وضاحت آپ نے یہ فرمائی کہ وہ نابینا انسان ہے، یعنی وہاں آپ عدت گزاریں کیونکہ وہ نابینا ہے، وہاں آپ اپنا حجاب اتار سکتی ہیں، یعنی حجاب کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ کو. تو یہاں گویا جو پہلا حکم ہے عورتوں کے لیے وہ غض بصر ہی کا ہے. ٹھیک ہے، نگاہیں پست رکھیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ ارادتاً غیر مرد کو نہ دیکھا جائے، نظر پڑ جائے تو ہٹا لی جائے. راستہ چلتے ہوئے یہ دور سے اگر کوئی جائز کھیل ہے کسی بھی قسم کا، وہ دیکھتے ہوئے مردوں پر اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے. پھر یہ کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، نظر میں لذت بھی نہیں ہے، تو ضرورت کے وقت، یعنی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر عورت کے لیے دیکھنے میں رخصت ہے. اور چونکہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ہی ایک تیر بتایا جاتا ہے، تو پہلے نگاہ نیچی کرنے کا ہی حکم دیا گیا. اس کے بعد اگین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی سیم حکم جو مردوں کے لیے تھا اب عورتوں کے لیے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، چونکہ آغاز نگاہ سے ہی ہوتا ہے، انتہا اس کی کیا ہے؟ شرمگاہ. تو کہاں شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اگین حفاظت دو طرح سے، ایک یہ کہ ستر کا ڈھانپنا، دوسرا ہے حرام کاریوں سے بچنا. ستر مرد کا مرد سے ہم نے دیکھ لیا کہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، اسی طرح عورت کا جو عورت سے ستر ہے وہ بھی ناف سے گھٹنوں تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرد کا جو ناف سے گھٹنا نا، وہ مرد کا مرد سے بھی وہ ستر ہے. کسی مرد کے سامنے بھی مرد نہیں کھول سکتا بغیر ضرورت کے، یعنی ضرورت مطلب کہ یہ کہ سرجری وغیرہ ہے یا بڑھاپا ہے یا انسان کمزور ہے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، خود اپنا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ وہ ایکسیپشنز ہیں. اسی طرح سے عورت کے لیے کہ عورت کا عورت سے ستر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ عورت کا عورت سے ستر ہے.
عورت کا مرد سے سطر اور ہے، ٹھیک ہے. عورت کا مرد سے کیا سطر ہے، اس میں ایک رائے کے مطابق ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ سطر میں شامل نہیں ہوتے، ایک اور رائے میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں یہ سطر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی سارا جو جسم ہے اس کا وہ سطر میں شامل ہے. شوہر کے علاوہ یعنی باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی ہے. پھر یہ کہ جو عورت نے خود کو عمومی طور پر ڈھانپنا ہے نا، اس کی بھی شرائط ہیں کہ جو لباس پہنا وہ سی تھرو نہ ہو، یعنی اتنا باریک لباس نہ پہنا جائے کہ جسم اندر سے نظر آئے، یا یہ کہ سکن ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی پوری شیپ ہی نظر آ رہی ہے. لباس ایسا ہو کہ جو آپ کے جسم کو واقعی ڈھانپنے والا ہو، آپ کے جسم کے لیے واقعی حفاظت کا باعث ہو. پھر یہ بھی کہ حرام کاریوں سے بھی بچا جائے، ٹھیک ہے. سب کس میں آ رہا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت میں. اب اللہ تعالیٰ اس حکم کی تکمیل کے لیے ہی نا کچھ مزید احکامات دے رہے ہیں اس آیت میں آگے عورتوں کے لیے، اور یہ سب احکامات جو ہیں یہ دراصل پردے ہی کے ان احکامات کی تکمیل ہیں جو سورۃ الاحزاب میں پہلے نازل ہو چکی ہیں. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، یبدینہ بدو سے ظاہر ہو جانا، اور نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کو. یعنی عورتوں کے لیے مزید کیا حکم ہے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. کن کو ظاہر نہیں کرنی ہے؟ غیر مردوں کو ظاہر نہیں کرنی ہے، نامحرموں کو ظاہر نہیں کرنی ہے. اور زینت کیا ہوتی ہے؟ تو زینت کہتے ہیں آراستہ کرنے کو، خود کو خوبصورت بنانا. ہر طرح کی آرائش اس میں آ جاتی ہے، خواہ وہ میک اپ کے ساتھ ہے، ہمارے زیورات کے ساتھ ہے، ہمارے لباس کے ساتھ ہیں، جس طرح سے بھی ہے جو آپ میں خوبصورتی پیدا کر رہی ہے وہ زینت ہے، ٹھیک ہے. تو گویا ہر وہ چیز جو عورت میں کشش پیدا کرتی ہے نا، کہا کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا غیر محرموں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے. اور یہاں پر ایک تو تفسیر یہی کہ زینت ظاہر نہ کی جائے، اور ایک ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جگہیں جن پر زینت جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے وہ مراد ہیں. یعنی مراد ہے مواضع زینتہن، زینت کرنے کے مواضع، وہ جگہیں. تو وہ بھی اسی میں آگے جب زینت ہی ظاہر نہیں کرنی ہے تو جس جگہ زینت ہم اختیار کریں اوبیسلی وہ جگہ بھی ظاہر نہیں کرنی ہے. جیسے چہرے پہ میک اپ ہوتا ہے نا، کان میں بالیاں پہنی جاتی ہیں، بازوؤں میں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، اسی طرح سے پنڈلیاں ظاہر نہیں کرنی ہیں، ٹخنے نہیں ظاہر کرنے ہیں، پازیبیں یہیں پہنی جاتی ہیں، گلے میں ہار پہنے جاتے ہیں، سینے تک آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر زینت اختیار کی جاتی ہے. تو نہ وہ زینت ظاہر کرنی ہے، نہ وہ جگہیں ظاہر کرنی ہے. پھر مزید یہ کہ زینت دو طرح سے ہے، ایک ہے فطری یعنی جسم کی نمائش نہیں کرنی، اور ایک ہے بناوٹی جو خود اوپر سے بناؤ سنگھار کر لیا، ٹھیک ہے، خود سے اس کو آراستگی جو ہے آراستہ کر لیا. اور بناوٹی جو ہے اس کے آگے پھر مزید اقسام ہے زینت کی ہی، یعنی وہ زینت جو بناوٹی ہے پھر وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، مخفی بھی ہو سکتی ہے. ظاہری میں جو ظاہر ہو رہا ہے یعنی لباس، زیورات، میک اپ، مخفی میں خوشبو آ جاتی ہے. تو ہر طرح کی زینت ہی کو چھپانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. یعنی زینت کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی رخصت دیتی ہے، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. اب الا ما ظہر منہا یہ گنجائش ہے کہ جو ظاہر ہو جائے. تو کیا ظاہر ہو جائے اس میں سے؟ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، جس کو چھپانا ہی ممکن نہیں ہے. اب وہ کیا چیز ہے جس کو چھپانا ممکن نہیں ہے؟ تو اپنا قد ہم نہیں چھپا سکتے. اس کا مطلب باہر جانے کی رخصت تو ہے نا، عورتیں گھر میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسٹرکٹلی گھر میں ہی رکیں گی، کسی وجہ سے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو آپ نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر قد ظاہر ہو جاتا ہے، اوپر کی چادر ظاہر ہو جاتی ہے، عبایا پہنا ہے تو عبایا نظر آتا ہے، جوتی نظر آئے گی، ہم نے کوئی بیگ یا پرس اٹھایا تو وہ نظر آئے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جائیں. کہا الا ما ظہر منہا، یعنی جو خود ظاہر ہو گیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو حصہ ہے نا الا ما ظہر منہا، اس میں آگے ہمیں تھوڑا سا اختلاف رائے ملتا ہے. ایک قول یہ ہے امام ابو حنیفہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے رائے میں الا ما ظہر منہا جو ہے اس میں ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ مراد ہے. یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ اگر ظاہر ہو جائے تو کہا کہ خیر ہے. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ؟ تو ان کے مطابق نا اس آیت میں یہ جو احکامات ہیں سطر کے احکامات ہیں. وہ کہنے کہ حجاب کے جو احکامات ہیں وہ سورۃ الاحزاب میں ہی موجود ہیں، وہاں پہ گھر سے باہر پردے کی آیات ہیں، اور یہاں پر گھر کے اندر کے جو ہیں احکامات وہ دیے جا رہے ہیں. تو گھر کے اندر چونکہ سطر ہے، پھر سطر کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، سطر کے احکامات ہیں، اس لیے الا ما ظہر منہا کہ جو خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. تو چونکہ سطر ابھی پہلے بھی ذکر ہو گیا کہ عورت کا جو سطر ہے اس میں یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اچھا، سطر اور حجاب میں بھی فرق ہے، یہ ہمیں فرق واضح ہونا چاہیے۔ سطر کیا ہے؟ سطر وہ جسم کے حصے ہیں جنہیں ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، کوئی موجود ہے آپ کے سامنے، نہیں موجود، آپ اکیلے بھی ہیں گھر میں، وہ ڈھانپ کے ہی رہنا ہے آپ نے۔ حجاب باقاعدہ پردہ ہے جس میں سطر کے علاوہ آپ باقی سب بھی ڈھانپ لیتے ہیں، اگر ہاتھ پاؤں چہرہ گھر میں کھلے ہیں، حجاب میں آپ نے وہ بھی ڈھانپنے ہیں جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو ایک رائے میں تو الا ما ظہر منہا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سطر کے احکام ہے اس آیت میں، اس لیے وہ کہتے ہیں یا مراد الا ما ظہر منہا سے چہرہ ہاتھ اور پاؤں ہے۔ دوسری رائے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جو کہ اس کے برعکس ہے، ان کے نزدیک چہرہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بھی سطر میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا الا ما ظہر منہا سے مراد وہ یہ اوپر والی چادر ہی لیتے ہیں یا برقع، یا یہ کہ انسان کا اپنا وجود، اپنا قد، جسامت وغیرہ مراد ہے۔ بہرحال ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ کلائی، سر، گردن، کان، پنڈلیاں، ٹخنے، ان سب کے چھپانے پر چاروں ائمہ کرام کا اتفاق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اگر آپس میں اختلاف آ رہا ہے نا، وہ صرف چہرے کا، ہاتھ اور پاؤں کا، اس کے علاوہ ہر چیز چاروں ائمہ کرام کی نظر میں چھپانے کی چیز ہی ہے۔ پھر اسی کی دلیل میں یہ بھی کہ کہا گیا الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے، اس میں سے ظاہر ہو جائے تو مراد ہے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو چہرہ خود بخود تھوڑی ظاہر ہو جائے گا، چہرہ ظاہر کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے نا، تو پھر چہرہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خوبصورت دور وہ بھی تھا کہ جتنے اونچے گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں اتنے ہی زیادہ پردے میں رہتی تھیں، پردہ ان کی عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور آج جتنی بے پردہ عورت ہوگی اسے اتنا ہی اپر کلاس کا تمغہ دے دیا جاتا ہے، اور جو با پردہ ہے اسے بالکل بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے انسان کے اپنے پیمانے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت انہی کی ہے جو اس کی رضا میں جینے والے ہیں۔ اور حکم کیا ہے عورت کے لیے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنی زینت، الا ما ظہر منہا۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اگین حضرت فضل بن عباس ہی کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے، تو ایک عورت کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئی، حالت احرام کی وجہ سے وہ عورت اس وقت جو ہے وہ چہرے کے پردے میں نہیں تھی، تو فضل بن عباس جو ہے اس کی طرف دیکھنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پکڑ کے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں وہ صورت بھی نظر آتی ہے پہلی رائے والی کہ چونکہ احرام کی حالت کی وجہ سے چہرہ ظاہر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگزامپل کہ چہرہ خود بخود ظاہر ہو گیا، نہیں ارادتاً ظاہر نہیں کیا گیا، وہ اب حالت احرام میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کس حکم کو فالو کیا جائے گا؟ غض بصر، پھر تم اپنی نگاہ نیچے کر لو، کوئی ہر طرح سے عورت کی طرف سے پردے کی حفاظت کی جائے گی، جہاں تک ممکن ہوگا عورت اپنے پردے کی خود حفاظت کرے گی، اور اگر کبھی کچھ اس طرح سے صورتحال بنتی ہے کہ ظاہر ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر مرد اپنا چہرہ جو ہے اسے پیچھے کر لے، یا یہ کہ اپنی نگاہ جھکا لے۔ اسی طرح سے مرد کا سطر اگر کھل جائے، یا یہ کہ اس نے خود کھولا ہوا ہو، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹس پہن کے گھومنے کا خوب رواج ہے کہ اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ مرد سے بھی سطر ابھی بتایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف اور گھٹنے شامل ہیں، لیکن لوگ شارٹس پہن کے گھومتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ عورتیں اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھیں۔ اس کے بعد مزید حکم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں۔ یضربنا ضربہ مارنے اور ڈالنے دونوں معنوں میں آتا ہے، اور یہاں پہ ڈال لینا مراد ہے۔ خمرہن، خمر خمار کی جمع، خمر شراب کو بھی کہتے ہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور شراب کیا کرتی ہے؟ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی یعنی دوپٹہ، چادر، کیا کرتا ہے دوپٹہ یا چادر؟ انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، عورت کو ڈھانپ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ خمر جمع ہے خمار کی، یعنی اوڑھنیاں، چادریں، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اوڑھنیاں یا اپنے دوپٹے علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر۔ جیب ہم اردو میں ورڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیب کہاں پہ لگائی جاتی ہے؟ قمیص کے اس جگہ پہ جہاں پہ سینہ ہے، وہاں پہ جیب لگائی جاتی ہے، اس لیے اس کو جیب کہتے ہیں۔ تو جیوب گریبان یعنی دل اور سینے کے مقام کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے اسکارف لینے کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اسکارف لے ہی لیں، یعنی اول تو ہم گردنوں میں بس پیچھے کو پھینک دینے کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر سر پہ لپیٹ لیا جاتا ہے تو موسٹلی ہمیں کیا نظر آتا ہے آج کے ٹائم میں کہ صرف بالوں کو ڈھانپا جاتا ہے، یعنی بال صرف دکھائی ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بالوں کا کیا سٹائل ہے اس کا سٹائل کے اکارڈنگ بس جو اسکارف ہے وہ سر پہ لپیٹ لیا جاتا ہے۔
گردن نمایاں ہوتی ہے، سینہ نمایاں ہوتا ہے، ایون کان اسکارف سے باہر ہوتے ہیں، کانوں کی بالیاں دکھائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک ڈال لو. خمر کا کام کیا ہے؟ ڈھانپ لینا، یعنی سر کو تو ڈھانپنا ہی ہے. کہاں گرے بانوں تک ڈال لو، سر سے لے کر گرے بان ڈھانپنے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ تصدیق کرنے والی عورتیں نہیں دیکھیں، نہ ان سے زیادہ عقل مند عورتیں دیکھی ہیں. جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لی. چہرہ تو چھپا لیا جائے لیکن سینہ نہ ڈھانپا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فتنے کو پیدا ہونے سے روکا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ رشتوں کا ذکر کر رہے ہیں جہاں کچھ گنجائش ہے، ٹھیک ہے، جو محرم رشتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں سب سے پہلے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. نہیں مراد ہے عورتیں کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے، یعنی شوہروں کے سامنے آپ زینت ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعولتهن جمع آ رہا ہے نا، کیونکہ پیچھے جمع ہی کا صیغہ استعمال ہوا. تمام جو مومن عورتیں نا ان سے خطاب ہے، تو ہر مومن عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے آگے پھر جمع ہی کا ورڈ آ رہا ہے، الا لبعولتهن، بعل کی جمع. او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے. آبا کہا گیا یعنی ہر عورت کے لیے اس کا جو باپ ہے وہ محرم ہے. تو باپ میں اب باپ بھی آ جاتا ہے، نانا دادا بھی آ جاتے ہیں، پر نانا پر دادا یعنی باپ، پھر ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ٹھیک ہے. تو یہ سب محرم رشتے ہیں. او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی جو سسر ہیں وہ بھی باپ کی طرح ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی محرم رشتہ ہے. اب سسر ہے نا، یعنی جب کہا کہ شوہروں کے باپ، تو اس میں بھی شوہر کا باپ، پھر آگے ان کا باپ، پھر ان کا باپ، یعنی شوہر کے باپ، شوہر کے دادا، شوہر کے پردادا، یہ سب محرم رشتے ہیں. لیکن سسر کے بھائی یعنی شوہر کے چچا تایا یہ محرم رشتوں میں نہیں آتے، ٹھیک ہے. شوہر کا صرف باپ اور آگے سے ان کے جو باپ ہیں یہ محرم بنتے ہیں، باقی محرم نہیں بنتے. او ابنائہن، یا ان عورتوں کے بیٹے. اب بیٹے تو بیٹے بھی محرم ہیں، پھر بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے بیٹیوں کے بھی جو بیٹے ہیں، آگے جتنے بھی بیٹے ہیں، پوتے نواسے، سب اس میں آ جاتے ہیں انہی رشتوں میں، ٹھیک ہے، وہ سب محرم ہیں. او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی جو سوتیلے بیٹے ہیں شوہر کے بیٹے، اور پھر آگے سے ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، تو وہ سب محرم ہیں. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. اب بھائی چاہے حقیقی بھائی ہوں چاہے اللاتی ہوں یعنی باپ ایک ہے، یا اخیافی ہوں یعنی ماں ایک ہے، اگرچہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، سگے یا سوتیلے، تو وہ محرم ہے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. اب بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، پھر آگے ان کی اولاد بھی اس میں شامل ہو جاتی، پھر ان کی اولاد بھی اس میں آ جاتی، سب محرم ہے. او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھانجے ہیں تو پھر آگے ان کی اولادیں بھی، وہ سب محرم ہیں. او نسائہن، یا ان کی عورتیں. اب ان کی عورتیں یعنی ان کی اپنی عورتیں تو مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. ایک تو مراد لیا گیا ہے کہ مومن عورتیں ہیں، چونکہ مومن عورتوں سے خطاب ہے تو ان کی عورتیں یعنی ان جیسی ہی عورتیں جو مومن عورتیں ہی ہیں. تو یعنی جو مومن عورتیں ہیں ان کے سامنے ہی زینت کا اظہار ہوگا. جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے سامنے صرف ہاتھ پاؤں چہرہ بس یہ کھولا جا سکتا ہے، سر نہیں کھولا جا سکتا. اور وجہ یہ کہ چونکہ ان میں فسق و فجور زیادہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ ان کے سامنے بھی احتیاط کی جائے. دوسرا یہ رائے موجود ہے کہ چونکہ مومن عورتوں کا جو زیادہ تر واسطہ ہے وہ مومن عورتوں سے ہی پڑتا ہے، تو اس لیے یہ رائے موجود ہے کہ جسٹ ایک اسلوب ہے کہنے کا. او نسائہن یعنی ان جیسی ہی عورتیں. تیسرا یہ کہ مراد ان جیسی آزاد عورتیں مراد ہیں، یعنی ہجرے وغیرہ نہ ہوں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، مراد ہے غلام، ٹھیک ہے. اب غلام لونڈیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلام مرد بھی ہو سکتے ہیں. اگین دونوں طرح سے رائے موجود ہے کہ غلام مرد ہیں تو صرف مسلم مرد مراد ہیں، اور اگر غلام عورتیں ہیں تو اس میں خواہ مسلمان ہوں عورتیں یا غیر مسلم ہوں لیکن باندیاں ہیں تو ان کے سامنے زینت یعنی سر کھولا جا سکتا ہے، زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. اب التابعین غیر اولی الاربہ، یا التابعین یعنی تابع ہوں، پیروی کرنے والے ہوں. پیروی کرنے والے ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سننے والے ہوں، آپ کے کہاں ماننے والے ہوں.
غیر اولی الاربا، ساتھ اس کی ایک اور شرط ہے کہ نہ حاجت رکھنے والے ہوں۔ اربا ایسی حاجت ہے جس میں لذت ہے، ٹھیک ہے، تو مراد شہوت ہی ہے کہ شہوت والی حاجت نہ ہو، ان میں کسی اس قسم کی کوئی چیز ان کے اندر پائی ہی نہ جاتی ہو۔ تو کس طرح کے لوگ اس کے اندر آتے ہیں؟ جو سائیں قسم کے لوگ ہیں، یعنی جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، یا پاگل قسم کے لوگ ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں ہے، جس نے کہا اس کی بات مان لی، ادھر سے کھا لیا، کبھی کہیں بیٹھ کے کھا لیا، کبھی کہیں سے روٹی کھا لی، کبھی کسی کے گھر میں موجود ہیں، کبھی کسی کے گھر میں موجود ہیں، جہاں سے جو کوئی کام کے لیے بھیجا ہے اٹھ کے جا کے کام کر لیا، اور کسی قسم کی کوئی حاجت ان کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ ان کے سامنے بھی جو ہے وہ زینت کھولی جا سکتی ہے، یعنی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ من الرجالی، مردوں میں سے، او الطفلی، یا وہ بچے، مراد لڑکے ہیں، الذین لم یظہروا، وہ جو نہیں واقف ہوئے، ان کے سامنے نہیں ظاہر ہوا ابھی، علی عورات، کس چیز کے سے وہ واقف نہیں ہوئے، کیا ان کے سامنے نہیں کھلا، کیا ظاہر نہیں ہوا؟ چھپی ہوئی باتیں، النسائی، عورتوں کی، یعنی وہ باتیں جو عورتوں کی باتیں ہیں، جو بلوغت کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں، ایسی باتیں جو بالغ ہو جانے کے بعد پتہ چلتی ہیں، اس سے پہلے چھپی ہوئی ہیں۔ تو ایسے لڑکے کہ جن کے سامنے ابھی وہ سب باتیں نہیں کھلیں، ابھی انہیں اس سب باتوں کا پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن نے کوئی عمر کی مدت نہیں بتائی ہے کہ عمر کیا ہے ایسے بچوں کی، لیکن فقہاء نے زمانے کی جو اس کا ظرف ہے اور اس کی رعایت دیکھتے ہوئے اور احادیث کو دیکھنے کے بعد ایک حد بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ 10 سال کی عمر، کہ 10 سال کی عمر وہ ہے بچوں کی کہ جس عمر کے بعد سے جو عورتیں ہیں وہ ان بچوں سے ریزرو ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو مکمل پردہ نا وہ ان کی بلوغیت کے بعد ہی ہے، لیکن 10 سال ایسی عمر ہے کہ عورتیں پھر ان سے تھوڑا ریزرو رہیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے بہت سے ایسے رشتوں کا کہ جن کے سامنے یہ وہ ہیں جو ایکسیپشنس ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں یہ سب رشتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رشتے کہ جن کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب ان میں بھی کچھ ایسے رشتے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اور جگہوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسے اگر سسرالی رشتوں میں سے سسر کی بات آئی ہے، داماد کا ذکر نہیں آیا، تو جیسے سسر جو ہے وہ محرم ہے بہو کے لیے، اسی طرح سے داماد محرم ہے ساس کے لیے، ٹھیک ہے، ابدی محرم ہے۔ پھر نسب میں سے وہ سب رشتے جو نسب میں حرام ہیں، وہ سب حدیث کے مطابق رضاعت میں بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب نسب کے رشتوں میں سے یہاں پہ چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، پیچھے بھتیجے اور بھانجی کا ذکر ہو گیا، یعنی بھتیجا پھپھو کے سامنے پھپھو کے لیے محرم ہے، بھانجا خالہ کے لیے محرم ہے، تو اسی سے پھر یہ نکل آتا ہے کہ چچا کے لیے بھتیجی محرم ہی ہے، ماموں اور بھانجی محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ زینت کا جو اظہار کیا جائے گا تو اس کے بھی درجے ہیں کہ کس درجے میں اظہار ہوگا، اور وہ اسی اعتبار سے ہیں، اسی ترتیب سے جس ترتیب کے ساتھ یہ رشتے یہاں پر مینشن ہوئے۔ اب اس میں سب سے پہلے شوہر کا ذکر آیا نا، تو عورت اپنی مکمل زینت جو ہے وہ شوہر کے سامنے اس کا اظہار کر سکتی ہے، مکمل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ اب باپ ہے، اس کے بعد جو دوسرے درجے پہ باپ آتا ہے، تو باپ کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھ کھول سکتی ہے، اور اپنے جو ہے پاؤں کھول سکتی ہے۔ اسی طرح سے سر کا بھی جو ہے کہ دوپٹہ ضروری نہیں ہے، اتار سکتی ہے باپ کے سامنے، لیکن بہتری ہے، ذرا ادب کا تقاضا ہے، بہتری ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیا جائے، اس میں عورت کا ایک وقار بھی نظر آتا ہے اور اس کے لیے عزت ہے، لیکن بہرحال اجازت ہے، رخصت ہے۔ اس کے بعد چونکہ سسر جو ہے وہ بھی باپ کی طرح ہی ہے، تو اسی درجے پر پھر جیسے باپ کے سامنے جس درجے پر زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، اسی درجے پر سسر کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگین اسکالرس کہتے ہیں کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو سسر ہے وہ کردار کا اتنا اچھا ہی نہیں، سننے میں آتا ہے اس کے کردار کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، یا باہر اس کا کردار اور طرح کا ہے، تو پھر اسکالرس کہتے ہیں پھر بہو اس سے بھی پردہ کرے گی، پھر اس کے سامنے بھی اپنی جو زینت ہے وہ چھپا کر ہی رکھے گی، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فتنے سے بچنا، خود کو فتنے سے بچانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے شوہر کا ذکر ہے، پھر باپ کا، پھر سسر کا، پھر بیٹے کا، پھر بھائیوں کا، تو جس اعتبار سے رشتے آ رہے ہیں اسی اعتبار سے پھر کمی آ رہی ہے زینت کے اظہار میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو، عورتوں سے ہی مزید حکم، یعنی پورا پردے کا اہتمام کر کے پورے احکامات دے کے مزید فرمایا، اور اپنے پاؤں نہ ماریں،
لیعلم کہ جان لی جائے ما یخفین من زینتہن جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. مزید اللہ تعالیٰ کس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی آواز بھی پیدا نہیں کرنی زینت میں سے. پہلے وہ ان سب زینتوں کا منع کیا جو ظاہر ہو رہی ہیں، دکھائی دے رہی ہیں، یا یہ کہ مخفی ہے جس میں ہم نے خوشبو بھی دیکھ لی. اب یہ وہ زینتیں جو ہیں تو مخفی، لیکن اب اس طرح سے چلا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر ہو رہی ہے، اس کی آواز ظاہر ہو رہی ہے. اب چوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ اب ایسے چل رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ چوڑیوں کی جھنکار آ رہی ہے، یا پازیب پہنی ہوئی ہے جو آواز والی ہے، کیونکہ بغیر آواز کے پازیب پہنی جا سکتی ہے کہ جس کی جو نظر نہیں آ رہی ہے، چھپائی ہوئی ہے اور اس کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آواز والی ہے پازیب تو پھر ایسی جگہ پہ آپ نہیں جا سکتے جہاں غیر محرم آواز کو سن لیں، جو غیر مرد ہیں ان تک آواز جائے. ٹھیک ہے، تو کہا اب قدم مار مار کے اس طرح نہ چلیں کہ جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ قدم مارنے سے ظاہر ہو جائے، تو کسی قسم کی کوئی جھنکار نہ ہو، یا اس طرح کی ہیل پہن لینا کہ ٹک 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 سارے نامحرموں میں آواز جا رہی ہے. غیر محرم تک آواز نہیں جانی چاہیے، غیر محرم تک کسی قسم کی زینت جو ہے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے یا وہ چھپی ہوئی ہے اور اس کو آواز کے ساتھ ظاہر کیا جائے. اس سب کو چھپا کر رکھنا ہے. عورت ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ اس کو راستوں کے درمیان میں چلنے سے بھی منع کیا گیا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل گئے تھے، تو آپ نے فرمایا، عورتوں سے فرمایا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے. کہتے ہیں پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیوار سے چپک کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے یا دوپٹے وغیرہ دیوار میں پھنس جاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب. توبہ کرو، لوٹو پلٹو، رجوع کرو. توبہ کیا ہے کہ ان سارے کاموں سے باز آ جاؤ، ان سب کاموں کو چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہیں. پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، ان کاموں کو اختیار کرو جو اس کی رضا میں ہیں. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو. اب یہاں پہ تمام مرد اور تمام عورتیں مراد ہیں. مذکر کا صیغہ میں دونوں کور ہو جاتے ہیں. پہلے مردوں کے لیے حکم آیا، اس کے بعد عورتوں کے لیے حکم آیا، اب دونوں کے لیے اکٹھے حکم ہے. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، خواہ مرد ہو یا عورتیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الغفور، آمین یا رب العالمین. حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ غض بصر پر عمل کرنے سے نا درج ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ غم اور حسرت سے نجات مل جاتی ہے، جبکہ دیکھنے سے شدت طلب پیدا ہوتی ہے، نہ صبر آتا ہے اور نہ مطلوبہ چیز ملتی ہے. نمبر 2 یہ کہ قلب نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ، آنکھ اور جوارح سے نور ٹپکتا ہے. نمبر 3 فراست پیدا ہوتی ہے. نمبر 4 دل کو قوت، ثبات اور شجاعت ملتی ہے. نمبر 5 دل دائمی سرور، فرحت اور انشراح پاتا ہے، جو نظر بازی سے حاصل ہونے والی حرام لذت سے کہیں بڑھ کر ہے. نمبر 6 یہ کہ دل کو شہوت کی قید سے رہائی ملتی ہے. نمبر 7 جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس اس دروازے پر کھڑا رہنے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ ہر نئی سے نئی چیز میں لذت تلاش کرتا ہے. نمبر 8 عقل کو تقویت اور تثبیت ملتی ہے، جبکہ نگاہ کو کھلا چھوڑ دینا عقل کو کم کرتا ہے. نمبر 9 علم کے راستے اور عرفان یعنی بلندی کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.